آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 12، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سب ہیڈنگ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح۔ موسیٰ علیہ السلام اس واقعے سے مطلع ہو کر ارض مدین کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 برس کی تھی۔ مدین کے قریب پہنچ کر ایک چشمہ پر 2 لڑکیوں کو دیکھا۔ آپ نے ان کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ ان دونوں لڑکیوں نے اپنے باپ کو اس سے مطلع کیا۔ ان کے باپ نے ان میں سے ایک کا نکاح موسیٰ کے ساتھ کر دیا، جیسا کہ قرآن شریف میں ہے۔ اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ شعیب بن نوفل بن عقاد بن مدین علیہ السلام نبی تھے، اور طبری کہتا ہے کہ جس نے موسیٰ کا نکاح اپنی لڑکی سے کیا تھا وہ راویل، جو مدین کے عالموں میں سے تھے، ہیں۔ ان کا نام بیتر تھا، اور حسن بصری کا یہ بیان ہے کہ شعیب بنی مدین کے سردار تھے۔ سب ہیڈنگ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ دین۔ القصہ: موسیٰ نے اپنے خسر شعیب کے پاس قیام کیا اور عبادت الہی میں مصروف ہوئے، حتیٰ کہ 80 برس کی عمر میں وحی نازل ہوئی، اور آپ کے بھائی ہارون پر وحی 83 عمر کی برس میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی طرف بھیجا کہ وہ بنی اسرائیل کو قبطی حکومت اور فرعونوں کے مظالم سے نجات دلا کر ارض مقدسہ کی طرف لے جائیں، جس کے دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم و اسحاق و یعقوب سے کیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ و ہارون فرعون کے پاس گئے اور بنی اسرائیل کو دین حق کی دعوت دی۔ وہ لوگ ایمان لائے۔ چنانچہ موسیٰ و ہارون کی اتباع کی۔ پھر فرعون سے بنی اسرائیل کے آزاد کرنے کے لیے کہا۔ موسیٰ نے عصا دکھایا، اس نے ان کو جھٹلایا، ساحروں کو جمع کیا، پھر سب ساحر موسیٰ پر ایمان لائے، جیسا کہ قرآن میں صراحاً مذکور ہے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے اور ایک چشمہ پر بیٹھ گئے تو دیکھا کہ لوگ گروہ کے گروہ آتے ہیں اور اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر چلے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ 2 عورتیں کچھ فاصلہ پر کھڑی ہیں اور اپنے مویشیوں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب تک یہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر نہ چلے جائیں گے، اس وقت تک ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہ پلا سکیں گے۔ ان کا بچا ہوا پانی ہم اپنے مویشیوں کو پلاتے ہیں۔ ہمارا باپ ضعیف ہے، اس سے کچھ کام نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بے کسی پر رحم آیا، اور کنویں کے منہ سے وہ پتھر اٹھا کر ان کے مویشیوں کو پانی پلا دیا، جسے کئی آدمی مل کر اٹھایا کرتے تھے۔ لڑکیوں نے لوٹ کر اپنے باپ سے یہ واقعہ بیان کیا، اور ان میں سے ایک اپنے باپ کے کہنے سے موسیٰ کو بلانے آئی اور موسیٰ کو کہا، چلو تم کو ہمارا باپ اس پانی پلانے کی اجرت دینے کو بلاتا ہے۔ موسیٰ یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب ہوا سے اس کا کپڑا اڑنے لگا تو آپ نے کہا، تم میرے پیچھے سے راہبری کرو، میں تمہارے آگے چلتا ہوں۔ الغرض: موسیٰ شعیب کے پاس پہنچے اور اپنا تمام ماجرا کہہ سنایا۔ شعیب کے ان سے بات کرنے کے بعد اسی لڑکی نے اپنے باپ شعیب سے کہا کہ اے باپ، اس کو اس کے کام کی اچھی مزدوری دینا، یہ بڑا قوی اور امین ہے۔ شعیب نے کہا کہ تو نے اس کی قوت کا اندازہ تو اس کے پتھر اٹھا لینے سے کیا، مگر اس کے امین ہونے کا تجھے کیسے یقین ہوا؟ لڑکی نے اس کے جواب میں راستے میں ہمراہ آنے کا قصہ بیان کیا۔ شعیب نے موسیٰ سے کہا، میرا یہ ارادہ ہے کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ اس مہر کے عوض 8 برس میری مزدوری کرو، اور اگر 10 برس پورے کر دو گے تو اور زیادہ مناسب ہوگا۔ میں تم پر جبر نہیں کرنا چاہتا۔ موسیٰ اس شرط پر راضی ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو کھانا سامنے لایا گیا۔ موسیٰ نے کھانے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ ہم ایسے اہل بیت سے ہیں کہ اعمال آخرت پر اجرت نہیں لیتے۔ شعیب نے جواب دیا کہ وہ اس کی مزدوری نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اور ہمارے آباء و اجداد کی عادات میں داخل ہے۔ موسیٰ یہ سن کر خاموش ہو گئے اور ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔ شعیب نے ان کا نکاح اپنی لڑکی صفورہ سے کر دیا، جس نے پانی پلانے کا ماجرا بیان کیا تھا اور موسیٰ کو اپنے ہمراہ لے گئی تھی۔ شعیب نے صفورہ سے کہا، مویشیوں کو ہانکنے کے واسطے ایک لکڑی لا دو۔ صفورہ ایک لکڑی اٹھا لائی تھی، جسے ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آ کر رکھ گیا تھا۔ شعیب نے اسے لوٹا دیا، مگر صفورہ جب لکڑی لاتی تھی وہی عصا لاتی تھی۔ آخر موسیٰ اور شعیب میں
اس عصا کے لینے میں بحث ہو گئی اور اس امر پر قضیہ ختم ہوا کہ پہلے جو شخص ملے اس کا فیصلہ قابل قبول ہو۔ حکم الہی سے وہی فرشتہ دوبارہ بصورت آدمی آیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے زمین پر ڈال دو اور جو شخص تم دونوں آدمیوں میں سے اسے اٹھا لے وہی اسے لے۔ دونوں بزرگ اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ پہلے شعیب نے لکڑی کو اٹھانا چاہا لیکن مجبور رہے، اور موسیٰ نے جب اٹھانے کا قصد کیا تو اٹھا لیا۔ 10 برس تک موسیٰ شعیب کے یہاں مزدوری کرتے رہے۔ 11واں سال جاڑے کے موسم میں اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر شعیب سے رخصت ہو کر مصر روانہ ہوئے۔ 5 روز کا راستہ طے کر کے جب طور سینا کے قریب پہنچے تو شب تاریک ہونے کی وجہ سے راستہ بھول گئے۔ موسیٰ نے ہر چند چکماک سے آگ جلانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ پریشان ہو کر خاموش رہے۔ جب ایک حصہ رات کا گزر گیا تو طور سینا پر کچھ روشنی ہوئی، جسے یہ آگ سمجھ کر اپنی بیوی سے بولے، تم یہیں بیٹھی رہو، میں اس کی طرف جاتا ہوں، شاید وہاں پر آگ مل جائے یا راستے کا پتہ چل جائے۔ موسیٰ یہ کہہ کر طور سینا کی طرف بڑھے۔ جس قدر جناب موصوف آگ کے قریب جاتے تھے اسی قدر آگ دور ہو جاتی تھی اور آسمان تک مشتعل ہوتی جاتی تھی۔ موسیٰ کو اس واقعے سے سخت حیرت دامن گیر ہوئی، کیونکہ آگ دھوئیں کے بغیر جس قدر تیز اور روشن ہو رہی تھی اسی قدر درخت سرسبز اور ہرا بھرا نظر آ رہا تھا۔ موسیٰ کچھ سوچ سمجھ کر جھجکے اور جھجک کر لوٹے، مگر ایک آواز سن کر ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر تک بے ہوشی کے عالم میں رہے۔ جب ہوش میں آئے تو جناب باری نے فرمایا، تو اپنے جوتے کو اتار ڈال، بے شک تو زمین پاک میں ہے۔ علماء تفسیر جوتے اتارنے کے حکم کی وجہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جوتیاں مردہ گدھ کے چمڑے کی تھیں، لیکن وہ تعویل ہی تعویل ہے۔ اصل یہ ہے کہ شرافت و تعظیم کے لحاظ سے یہ حکم ہوا تھا۔ بہرکیف موسیٰ نے بحکم باری جوتا اتار ڈالا۔ جناب باری عزا نے ان کو پہلے اصول توحید کی تعلیم دی، پھر شریعت کی تعلیم کی اور شریعت کے احکام بیان فرمائے۔ اس کے بعد نبوت مرحمت فرمائی اور ثبوت نبوت کے لیے معجزے دینے کی ضرورت ہوئی تو یوں ارشاد فرمایا، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے عرض کیا، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور بکریوں کے واسطے اس سے پتیاں درختوں کی توڑتا ہوں، اور اس سے مجھ کو بہت سے کام اور بھی ہیں۔ علماء تفسیر نے اس مقام پر ایک لطیفہ دلچسپ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے صرف اس سوال پر کہ یہ کیا چیز ہے اتنا بڑا جواب کہ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے واسطے پتے توڑتا ہوں، اور جب اتنے کہنے سے تسکین نہ ہوئی تو یہ کہا، اس سے مجھ کو اور بھی بہت سے کام ہیں۔ 2 وجہ سے دیا، ایک تو اس خیال سے کہ جناب باری عزا سما سے شرف تکلم دیر تک حاصل کرتے رہے، اور دوسرے یہ کہ شاید بشریت کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ جوتا تو پہلے ہی اتروا دیا گیا ہے، کہیں یہ لکڑی بھی ہاتھ سے پھینک دینے کا حکم نہ ہو جائے۔ حالانکہ ایسا ہی ہوا کہ جناب باری نے یہ جواب سن کر بھی فرمایا، اے موسیٰ اس کو چھوڑ دے۔ موسیٰ نے جو ہی بحکم باری عصا زمین پر پھینکا ویسے ہی وہ ایک اژدہے کی صورت میں پھنکاریاں مارتا ہوا نظر آیا۔ موسیٰ ڈرے اور پیچھے ہٹے۔ حکم ہوا، کچھ خوف نہ کرو، آگے بڑھو، اسے ہاتھ تو لگاؤ، ہم پھر اسے پہلی ہی حالت میں کر دیں گے۔ موسیٰ نے یہ سن کر اژدہے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کی گردن پکڑ لی، اور وہ پھر عصا ہو گیا۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ تم اپنے ہاتھ کو جیب میں چھپا کر نکالو، وہ روشن و سفید ہو جائے گا، کسی بیماری سے نہیں بلکہ کرامت و اعجاز سے۔ جب موسیٰ اس حکم کی تکمیل سے فارغ ہو چکے اور یہ دونوں معجزے یعنی عصا کا اژدہا ہو جانا اور ید بیضا مرحمت ہو گئے تو ارشاد ہوا، بس یہ تیرے رب کی 2 دلیلیں، 2 علامتیں ہیں فرعون اور اس کے گروہ کی طرف، بے شک وہ لوگ قوم فاسق ہیں۔ موسیٰ نے گزارش کی، اے خدا، میں نے ان میں سے ایک شخص کو مار ڈالا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھ کو مار نہ ڈالیں، اس وجہ سے میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دے، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ جناب باری نے آپ کی یہ التجا منظور فرما لی، ان کو بھی نبوت مرحمت فرمائی اور بنظر تسلی و تسکین ارشاد فرمایا، ہم تم دونوں کو غلبہ و قوت مرحمت کریں گے۔ پس
وہ لوگ یعنی فرعون اور اس کی قوم تم کو کچھ مضرت نہ پہنچا سکیں گے، 7 نشانیوں ہماری کے تم اور تمہارے اتباع کرنے والے ان پر غالب ہو جائیں گے۔ موسیٰ نے جب اپنی ہر طرح سے تسکین کر لی اور ہر صورت سے آپ کو اطمینان ہو گیا تو آپ طور سینا سے لوٹے اور اپنے اہل کو لے کر روانہ ہوئے۔ منازل طے کرنے کے بعد رات کے وقت مصر پہنچے اور اپنے مکان میں جا کر فروکش ہو گئے، مگر نہ گھر والے موسیٰ کو پہچان سکے اور نہ موسیٰ نے ان لوگوں کو پہچانا۔ صبح کے وقت کھانے پر ہارون نے آپ کا نام و نشان دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ مدتوں کے بچھڑے ہوئے بھائی موسیٰ ہیں۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے معانقہ کیا اور موسیٰ نے اپنی سرگزشت کہہ سنائی۔ بعض مورخین تحریر کرتے ہیں کہ موسیٰ طور سینا پر 7 روز تک رہے۔ ان کے زمانہ عدم موجودگی میں چند چرواہے مدین کے طور کی طرف آئے اور آپ کی بیوی کو ان کے باپ شعیب کے پاس پہنچا دیا۔ اس کے بعد موسیٰ طور سے واپس ہو کر تنہا مصر کو روانہ ہوئے۔ پھر فرعون کے غرق ہونے کے بعد شعیب نے آپ کی بیوی کو آپ کے پاس پہنچایا۔ اکثر علماء تاریخ اپنی تصنیفات میں یہ بھی شہادت دے رہے ہیں کہ موسیٰ کے مصر پہنچنے سے پہلے ہارون پر وحی نازل ہو چکی تھی اور انہیں حکم مل گیا تھا کہ موسیٰ مصر کی طرف آ رہے ہیں اور تم ان کے ہمراہ فرعون کے پاس ادائے رسالت کو جانا۔ چنانچہ ہارون مصر سے باہر موسیٰ سے ملے اور جب موسیٰ نے کہا ہم کو خدا نے فرعون کی طرف رسول کر کے بھیجا ہے، تم ہمارے ساتھ چلو، تو ہارون نے اس قول کی تصدیق کی اور اس حکم کی تعمیل پر آمادہ ہوئے اور رات ہی کو فرعون کے دروازہ پر جا کر دستک دی تھی۔ واللہ علم۔ موسیٰ کو 80 برس کی عمر میں اور ہارون کو 83 برس کی عمر میں نبوت مرحمت ہوئی تھی۔ پہلے ان دونوں بزرگوں نے بنی اسرائیل پر اپنی رسالت و نبوت کو ظاہر کیا۔ جب وہ لوگ ایمان لے آئے اور آپ کے پیرو ہوئے تو فرعون کے پاس گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 2 برس تک یہ دونوں بھائی فرعون کے مکان تک آتے جاتے رہے مگر اندر داخل نہ ہونے پاتے تھے۔ اتفاق کے وقت سے ایک روز فرعون کے دربار میں ایک عجیب مسخرہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اثناء کلام میں جبکہ فرعون اپنی بڑائی کا اظہار کر رہا تھا بول اٹھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، حالانکہ تم کو اس کی خبر بھی نہیں کہ تمہارے دروازے پر ایک مدت سے ایک شخص آیا ہوا ہے جو اپنے کو خدا کا رسول کہتا ہے۔ فرعون یہ سن کر سخت برہم ہوا اور اس نے ان کو دربار میں بلوایا۔ جس وقت یہ دونوں بھائی دربار میں پہنچے، مسخرے نے دیکھ کر کہا اے لو، میں تو ایک ہی شخص سمجھا تھا، یہ تو 2 نکلے۔ الغرض موسیٰ و ہارون نے فرعون کے پاس پہنچ کر کہا ہم پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ پیام ہے کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ فرعون نے موسیٰ کو زبان لکنت سے پہچان لیا اور بنظر حقارت سوالیہ لہجے میں بولا کیا تیری لڑکپن سے ہمارے یہاں پرورش نہیں ہوئی؟ اور کیا تو چند سال ہمارے یہاں نہیں رہا؟ اور کیا تو نے وہ کام جو کیا تو نے اور اب اس کے انکار کرنے والوں سے ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا ہاں، میں نے اس وقت وہ کام کیا تھا اور میں ناواقفوں میں سے تھا، لیکن تمہارے خوف سے بھاگ گیا تھا۔ پس دی میرے رب نے مجھ کو سمجھ اور کیا مجھ کو پیغمبروں میں سے۔ فرعون یہ سن کر متعجب ہوا کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے پھر استفسار کیا رب العالمین کی ماہیت کیا ہے؟ موسیٰ نے فرمایا وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو چیز کے ان کے درمیان میں ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون کو اس کلام سے اور زیادہ تعجب ہوا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا کیا نہیں سنتے تم؟ موسیٰ نے ان کے اس استجاب کے رفع کرنے کی غرض سے یا کہ فرعون کے مصاحبین کے اس استفسار کے جواب میں کہ اے موسیٰ، جس کی طرف ہم کو تم بلاتے ہو وہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا خدا تمہارا ہے اور تمہارے اگلے باپوں کا ہے خدا۔ فرعون نے اپنے جلیسوں سے کہا بے شک یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے دیوانہ ہے۔ موسیٰ ان کی ناسمجھی سے جھلا کر پھر بولے پروردگار مشرق اور مغرب کا ہے اور اس چیز کا ہے جو ان کے درمیان میں ہے، اگر تم کچھ سمجھتے ہو۔ فرعون کو یہ سن کر غصہ آ گیا اور اس نے طیش سے کہا
اگر میرے سوا کسی اور کو خدا بنائے گا تو بے شک میں تجھ کو قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے اس دعویٰ کی شہادت میں کوئی ظاہر اور روشن معجزہ پیش کر دوں۔ فرعون نے کہا اگر تجھ کو سچائی کا دعویٰ ہے تو اس کو دکھلا۔ موسیٰ نے عصا کو زمین پر ڈال دیا، فوراً 80 گز کا اژدہا بن گیا اور اپنے ہاتھ کو بغل میں سے کھینچ لیا۔ مان ید بیضا ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد فرعون کے کہنے سے موسیٰ نے اژدہے کو پکڑ لیا اور وہ پھر عصا ہو گیا اور ہاتھ کو بغل کی طرف لے گئے۔ وہ بھی اصلی حالت میں آ گیا، چونکہ موسیٰ کو مزاج میں سختی تھی، اس خیال سے کہ جناب باری نے موسیٰ کی طرف یہ وحی نازل فرمائی کہ فرعون سے سختی اور درشتی سے باتیں نہ کرو بلکہ نرمی سے ہم کلام ہو، شاید اس پر ہمارا کچھ خوف غالب ہو اور وہ راہ راست پر آ جائے۔ موسیٰ و ہارون فرعون کے پاس پھر گئے اور اس کو سمجھانے لگے اگر تو یہ چاہے گا کہ تیرے شباب کا عہد لوٹ آئے تو میں تجھ کو از سر نو نوجوان کر دوں گا، اور اگر تیری یہ خواہش ہے کہ ہمیشہ تو بادشاہت کرتا رہے تو میں خدا سے دعا کروں گا کہ تجھ سے بادشاہت کبھی نہ چھینی جائے گی، اور جب تو اس دنیا سے دارالبقا کی طرف جائے گا تو نہایت وسیع اور عمدہ جنت پائے گا، لیکن ان سب کے ساتھ شرط یہ ہے کہ خدائے برحق و یکتا پر ایمان لا اور میرے رسول ہونے کی شہادت دے۔ فرعون یہ سن کر کچھ راضی سا ہو گیا اور اس نے اپنے وزیر حامان کو بلا بھیجا۔ حامان اس سے بھی زیادہ کفر و زندقہ میں بڑا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی یہ باتیں سن کر کہہ دیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج تک تو خدائی کر رہا تھا، لوگ تیری پرستش کرتے تھے، اور آج تو موسیٰ کے کہنے سے اس کے خیالی خدا کی عبادت کرے گا، بندگی کر کے بندوں میں شامل ہوگا۔ فرعون اس گفتگو کو سن کر اپنے خیال پر نادم ہوا۔ حامان نے خضاب ایجاد کر کے فرعون کے بال سیاہ کر دیے اور اس طور سے اس کی خواہش جوانی پوری کر دی۔ فرعون پہلا شخص ہے کہ جس نے اپنے بالوں کو سیاہ و سما سے رنگا۔ فرعون کو حامان کی باتوں سے اطمینان ہو گیا، مگر ساتھ ہی اسے یہ خیال گزرا کہ کہیں میرے مصاحبین موسیٰ کی پٹی میں نہ آ جائیں۔ اس وجہ سے اس نے اپنے جلیسوں کو خطاب کر کے کہا بے شک یہ دانا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے دین سے بزور اپنے جادو کے نکال دے، پس کیا کہتے ہو؟ درباریوں نے یہ رائے دی اس کو اس کے بھائی کو لیتو لال میں ڈال دے اور جادوگروں کے شہروں میں آدمیوں کو بھیج دے، تیرے پاس لائیں وہ ہر دانا جادوگر کو۔ فرعون نے درباریوں کی یہ رائے پسند کی اور ایک معینہ و مقررہ مدت میں 70 یا 72 بالتحقیق بروایت دیگر 15,000 یا 20,000 ساحروں کو جمع کر کے موسیٰ اور ہارون کو بلوایا۔ موسیٰ نے ساحروں سے کہا حیف ہے تم لوگ خدا کا کچھ خوف نہیں کرتے اور یہ مصنوعی تماشا لے کر آئے ہو۔ ساحروں نے موسیٰ کو نہایت حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر آپ کی باتوں کا جواب تک نہ دیا اور فرعون سے کہنے لگے ہم کو کیا اجرت ملے گی اگر ہم ان پر غالب آ گئے؟ فرعون نے کہا ہاں بے شک تم اس وقت مقربوں میں سے ہو، یعنی میں تم کو اپنی مصاحبت کی عزت دوں گا۔ ساحر یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور تیاریاں کرنے لگے۔ موسیٰ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ جو کچھ کرتب دکھانے والے ہو دکھاؤ۔ ساحروں نے فرعون کے اقبال سے بے شک ہم ہی غالب ہوں گے کہہ کر اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین میں ڈال دیں، جو عام آدمیوں کی نظر میں سانپ اور اژدہے نظر آنے لگے۔ موسیٰ نے بالہام باری تعالیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ ان سب سے اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ ان سب کو نگل گیا۔ اس کے بعد موسیٰ نے اسے اپنے مبارک ہاتھ میں لے لیا، وہ پھر سے عصا ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ فرعون کے ساحروں کا ایک استاد ایک اندھا ساحر تھا۔ اس سے اس کے ہمراہیوں نے یہ ماجرا بیان کیا۔ اس نے بے ساختہ یہ کہہ دیا کہ یہ سحر نہیں ہے، اور بے اختیار سجدے میں گر پڑا، اور اس کے شاگردوں نے بھی اس کی اتباع کی اور سب یک زبان ہو کر کہنے لگے ایمان لائے ہم پروردگار عالم پر جو پروردگار موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ فرعون یہ واقعہ دیکھ کر جھلا اٹھا اور غصے سے کہنے لگا کہ تم لوگ میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لائے، وہ تمہارا بڑا استاد ہے، اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے، تم اپنی اس خودرائی کا ذائقہ چکھو گے۔
میں پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا، اس کے بعد تم سب کو سولی دے دوں گا۔ ساحروں نے کہا، ہم کو اس کی پرواہ نہیں، تیری اس دھمکی سے ہم اپنے اللہ سے نہ پھریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے گا، اس وجہ سے کہ ہم سابق الایمان ہیں۔ فرعون کو ان کی باتوں سے اور زیادہ غصہ آیا اور اس نے دوسرے وقت ان بیچاروں کو سولی دے دی۔ یہ خدا کی شان کبریائی تھی کہ اول وقت تو وہ کفار تھے اور موسیٰ سے مقابلہ کرنے آئے تھے، فرعون سے انعام و اکرام کے خواستگار ہوئے تھے، اور دوسرے وقت شہداء میں داخل ہو گئے اور کوئی عمل کیے بغیر سیدھے جنت میں چلے گئے۔ عام مورخین کا یہ خیال ہے کہ ہر قبیل بھی اسی دن ساحروں کے ساتھ قتل کیا گیا۔ اس نے ان کو اعلانیہ ایمان لاتے ہوئے دیکھ کر ایمان ظاہر کر دیا تھا، اور بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس واقعے سے پہلے اپنا ایمان ظاہر کر چکا تھا، مگر سولی اس کو ان کے ساتھ دے دی۔ ہر قبیل کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے تھا اور کوئی اس کو فرعون کی قوم سے بتاتا ہے، اور کوئی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ نجار تھا، اسی نے تابوت بنایا تھا جس میں جناب موسیٰ بند کر کے نیل میں ڈالے گئے تھے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ جگر گداز یہ ہوا کہ پہلے ماشطہ نامی ایک عورت کو اس کے لڑکے کے ساتھ فرعون نے تنور میں ڈال دیا، اس وجہ سے کہ اس نے بھی اپنا ایمان ظاہر کر دیا تھا۔ اس کے بعد اپنی بی بی آسیہ پر بھی اس قدر تشدد کیا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ انہوں نے حالت تشدد میں جناب باری میں عرض کیا، اے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے کاموں سے نجات دے، اور نجات دے مجھ کو قوم ظالموں سے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی اور ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا۔ بی بی آسیہ جنت کو دیکھ کر مسکرائیں۔ فرعون نے کہا، یہ ماجرا دیکھو کہ اس پر عذاب کیا جاتا ہے اور یہ ہنس رہی ہے۔ آسیہ نے کچھ جواب نہ دیا اور صبر و شکر کرتی ہوئی اسی عذاب و تشدد کی حالت میں انتقال کر گئیں۔ ان واقعات کے بعد عام طور سے آدمیوں پر فرعون کا رعب غالب ہو گیا، مگر تاہم حقانیت کی وجہ سے موسیٰ کی طرف مائل ہوتے جاتے تھے۔ فرعون نے عام لوگوں کا خیال منتشر کرنے کی غرض سے اپنے وزیر حامان سے کہا، مجھ کو یہ گمان ہو رہا ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے، تم میرے لیے ایک بلند اور اونچا محل بنواؤ تاکہ اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں۔ حامان نے 7 برس کے عرصہ میں پکی اینٹوں اور چونے سے ایک مکان بنوایا۔ فرعون کو اس پر چڑھنے کی نوبت تک نہ آئی۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے اس کی دیواریں شک ہو گئیں اور وہ مکان گر پڑا۔ فرعون کو اس سے اور زیادہ غصہ آیا اور وہ بنی اسرائیل کو زیادہ ستانے لگا۔ بنی اسرائیل موسیٰ کے پاس آتے اور اس کے ظلم کی شکایتیں کرتے تھے، اور جناب موسیٰ یہی فرماتے تھے، اللہ سے مدد مانگو اور برداشت کرو، بے شک آخرت کی بھلائی پرہیزگاروں کے لیے ہے۔